میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان، جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کا لقب ہے۔ واقعی آپ ایسے کمال کے شاعر تھے، آپ کی شاعری، آپ کی نعتیں، آپ کی منقبتیں، آپ کی حمد جو تحریری صورت میں ہمیں ملتی ہے، اس کا جو مجموعہ ہے وہ ذوق نعت کے نام سے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے پبلش کر دیا ہے۔ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک فنا فی الرسول اور ایک فنا فی اللہ شخصیت کے اشعار ہیں، اور پھر مدینے سے محبت ہو تو بھی یہ اپنا ہی رنگ رکھتے ہیں، اور وہ جذبات ہیں کہ آج ان کے اشعار کو 100 سال کے بعد بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سنتے ہیں تو ہماری مدینے سے محبت بڑھ جاتی ہے، عشق مدینہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام تھا اللہ کریم کا ان حضرات پر، اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جو کلام ہے ہمارے پیش نظر، بڑا ہی پیارا کلام ہے، 11 اشعار ہیں اس میں، اور مدینے کی محبت بھی ہے اس میں، عشق رسول بھی ہے اس میں، امید بھی ہے اس میں، اور اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہے اس میں، مدینے کے ہجر اور مدینے کے فراق کا یوں کہیے کہ ایک انداز بھی اس میں نظر آتا ہے کہ مدینے سے دور ہوں، اور مدینے جاتے ہوئے کیا محبت والا جذبہ ہونا چاہیے وہ بھی ہے۔ تو ایک 11 اشعار کے مختصر کلام میں ایک بہت ساری چیزیں ایک ساتھ نظر آ جانا، یہ بھی شاعر کا کمال ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، باز آئے ہند بد اختر سے ہم، مار ڈالے بے قراری شوق کی، مار ڈالے بے قراری شوق کی، خوش تو جب ہوں اس دل مضطر سے ہم، خوش تو جب ہوں اس دل مضطر سے ہم، جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ ہے یہی، بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ ہے یہی، اب کہاں جائیں تمہارے در سے ہم، اب کہاں جائیں تمہارے در سے ہم، تشنگی حشر سے کچھ غم نہیں، ہاں تشنگی حشر سے کچھ غم نہیں، ہیں غلامان شہ کوثر سے ہم،
ہیں غلامان شہ کوثر سے ہم، ہاں ہیں غلامان شہ کوثر سے ہم، ہیں غلامان شہ کوثر سے ہم، اپنے ہاتھوں میں ہے دامان شفیع، اپنے ہاتھوں میں ہے دامان شفیع، ڈر چکے بس فتنہ محشر سے ہم، ڈر چکے بس فتنہ محشر سے ہم، نقش پا سے جو ہوا ہے سرفراز، نقش پا سے جو ہوا ہے سرفراز، دل بدل ڈالیں گے اس پتھر سے ہم، دل بدل ڈالیں گے اس پتھر سے ہم، جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، باز آئے ہند بد اختر سے ہم۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے طرز میں سنے کچھ اشعار، کلام آج ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، باز آئے ہند بد اختر سے ہم۔ ہند یہ انڈیا کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ خود لکھنے والے وہاں سے تعلق رکھتے تھے، ہندوستان سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ ظاہر ہے کہ پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے ہی وفات پا چکے، اور اللہ کریم آپ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو یہ اپنے وطن کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو بھائی مدینے چلا، مجھے تو مدینے میں ہی چین آنا ہے، یہاں تو میں بدقسمت پڑا ہوں۔ بد اختر یعنی بد قسمت، اختر یہ ستارے کو کہتے ہیں، تو نارملی جو ہے وہ ستاروں سے قسمت وغیرہ کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مراد جو ہے ہند بد اختر، یعنی میں اپنی بدقسمت جگہ سے کہ میں مدینے سے دور ہوں تو بدقسمت ہی ہوں، چلا میں مدینے کی طرف تاکہ میری قسمت چمک جائے، اور میرا جو ہے وہ معاملہ میرے نبی کے ہاتھوں میں ڈال کر، ان کے قدموں میں پڑھ کر، ان کے دامن سے لپٹ کر بس اپنی زندگی تو میں وہیں گزاروں گا۔ اور عاشق اگر فزیکلی مدینے نہ بھی پہنچے نا ناظرین، اس کا خیال مدینے میں ہوتا ہے، اس کا دماغ مدینے میں ہوتا ہے، اس کی باتیں مدینے کی ہوتی ہیں۔ تو یہ سوئے مدینہ گھر سے چلنا، یہ ضروری نہیں کہ پاؤں سے چلنا، جہاز میں چلنا یا مراد ہو، بلکہ خیالوں میں چلنا، تصور میں جانا بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ میں تو بدقسمت اپنے وطن سے چلتا ہوں مدینے کی طرف، وہاں پہنچ جاؤں گا تو خوش قسمتی میرے قدم چومے گی، اور کیوں نہ ہو، مدینہ تو پھر مدینہ ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، مار ڈالے بے قراری شوق کی، مار ڈالے بے قراری شوق کی، خوش تو جب ہوں اس دل مضطر سے ہم۔ بے قراری، بے سکونی، بے چینی کو کہتے ہیں۔ شوق، کون سا شوق؟ مدینے سے محبت کا شوق، حضور علیہ السلام کی محبت کا شوق، آپ سے جو محبت ہے، آپ سے جو پیار ہے میرے دل میں، یہ محبت مجھے فنا کر دے، مجھے مٹا دے، تب تو میں اس دل سے خوش ہو جاؤں گا۔ دل مضطر یعنی غمگین دل، پریشان حال دل، میں اس دل سے اس وقت خوش ہوں گا جب یہ مجھے حضور کی محبت میں فنا کر دے، مٹا دے، مار ڈالے۔ نارملی کوئی کسی کو مارے تو کون خوش ہوتا ہے؟ مرنے پہ کون خوش ہوتا ہے؟ فنا ہونے پہ کون خوش ہوتا ہے؟ لیکن اگر یاد مدینہ میں کوئی فنا ہو، حضور کی محبت میں کوئی فنا ہو، تو پھر اس پہ خوشی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو یہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہے کہ خوش ہونا، لیکن کس پہ؟ مرنے پہ۔ تو بات ہو رہی ہے چونکہ مدینے کی، تو یہاں تو مرنا بھی جینے سے بہتر ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، وہی زندگی اصل میں زندگی ہے۔ تو بس حضور کے شوق، حضور کی محبت، حضور کے ہجر میں اگر یہ دل ہمیں فنا کر دے، مٹا دے،
تو پھر تو ہم خوش ہوں، اس سے خوش ہو جائیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ ہے یہی، بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ ہے یہی، اب کہاں جائیں تمہارے در سے ہم۔ یا رسول اللہ، جو بے ٹھکانے، جن کا کوئی گھر نہیں، جن کا کوئی آسرا نہیں، وہ بے ٹھکانے کہلاتے ہیں، لیکن ان کا آسرا بھی آپ ہیں۔ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، تو آپ ہی تو وہ ہیں کہ ہم جیسے غمگین گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں کو بھی اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں، چھپاتے ہیں، ہمیں دھتکارتے نہیں آپ، ہم بھکاریوں کو بھی نوازتے ہیں۔ تو ہم اب آپ کے در سے اور کہاں جائیں؟ اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ بھی کسی شاعر کا شعر ہے۔ تو یہ اسی طرح کا ملتا جلتا شعر مولانا حسن رضا کا بھی ہے کہ بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ ہے یہی، اب کہاں جائیں؟ یہ سوال ہے ایک طرح سے، اور اسی میں جواب بھی ہے کہ ہم نے کہیں نہیں جانا، اب کہاں جائیں تمہارے در سے ہم۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں تشنگی حشر سے کچھ غم نہیں، تشنگی حشر سے کچھ غم نہیں، ہے غلامان شہ کوثر سے ہم۔ تشنگی یعنی پیاس، تشنا پیاسا، تشنگی پیاس، تشنگی حشر قیامت کی پیاس، حشر محشر کی پیاس، کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیاس کو بجھانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم تو غلاموں میں سے ہیں، ہم غلامان شہ کوثر سے ہیں، جو شہ کوثر یعنی کوثر کے مالک، ہم تو کوثر کے مالک کے غلام ہیں، انشاءاللہ اپنے غلاموں کو وہ پیاسا تھوڑی چھوڑیں گے۔ تو بس یہ غلامی پکی ہونی چاہیے، یہ غلامی نام کی نہ رہے، اور خدا نہ خواستہ ایمان ضائع ہو گیا کسی کا تو پھر تو غلامی نہ رہی، پھر کیسا کوثر، کیسی جنت۔ تو یہ غلامی پکی رکھنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن جنت کی بھی امید ہو اور کوثر سے ہم پیاس بھی بجھائیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اپنے ہاتھوں میں ہے دامان شفیع، اپنے ہاتھوں میں ہے دامان شفیع، ڈر چکے بس فتنہ محشر سے ہم۔ فتنہ محشر یعنی محشر کی آزمائش، محشر کی کڑی کڑی سزائیں، تکلیفیں، کہہ رہے ڈر چکے بس، بہت ڈر لیا ہم نے فتنہ محشر سے ہم۔ یعنی وہ اس طرح کا انداز آپ کبھی سنتے ہوں گے، کسی سے کوئی بچہ کسی کو ڈراتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے ہنستے ہوئے ہاں میں ڈر گیا، میں ڈر گیا بھائی۔ تو یہ اسی طرح کا انداز محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی الحمدللہ اپنے ہاتھوں میں تو دامان شفیع ہے، شفاعت فرمانے والے کا دامن ہے ہمارے ہاتھ میں، تو ہم نہیں ڈرتے۔ یہ ڈر چکے اس معنی میں ہے کہ میں نہیں ڈرا، ہم نہیں ڈرتے، انشاءاللہ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کام آئیں گے۔ یا اس کا یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے اس شعر کا کہ جتنا ڈرنا تھا ہم ڈر چکے، ہم تکلیفوں میں تھے، لیکن جیسے ہی حضور کا دامن محشر میں ہاتھ آیا تو بس وہ ڈر ختم ہو چکا، وہ ڈر حضور نے مٹا دیا، اور جتنا ڈرنا تھا وہ ہم ڈر چکے، وہ تکلیفیں حضور نے مٹا دی، اور بس اب ہمارے ہاتھوں میں تو دامان مصطفیٰ آ چکا ہے۔ اگلے شعر میں مولانا حسن رضا کہتے ہیں نقش پا سے جو ہوا ہے سرفراز، نقش پا سے جو ہوا ہے سرفراز، دل بدل ڈالیں گے اس پتھر سے ہم۔ وہ پتھر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اور وہ پتھر جو تھا وہ نرم ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں گویا تصویر پائے مصطفیٰ کو نقش کر لیا۔ آج بھی اس کی زیارت بھی ہم کرتے ہیں، اس کے نقش کی بھی زیارتیں ہم کیا کرتے ہیں، اس سے برکتیں لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پتھر کے جو حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کے نشان، نقش پا یعنی قدم کے نشان سے سرفراز ہوا، سرفراز ہونا یعنی عزت پانا، جس نے عزت پائی حضور علیہ السلام کے قدم کے مبارک نقش سے، ہم اس پتھر کو لے کر اپنے دل پہ ذرا مل لیں گے نا تو ہم اپنا دل بدل ڈالیں گے۔ یہ جو دل گندا ہوا ہے، یہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ دل بدل کے پاک صاف ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ یہ پتھر ذرا مل جائے، یہ دل پہ پھیر لے، اور پھر یہ دل کیسے بدلتا ہے یہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ذرا ہمیں پتھر تو دے دیجئے، وہ والا دل بدل ڈالیں گے اس پتھر سے ہم۔ اب کہاں پتھر کہاں دل، دل اتنا نرم اور پتھر اتنا سخت، لیکن یہاں پر الٹا ہے، گناہ گار کا دل زیادہ سخت ہے، اور وہ پتھر جو حضور کے قدموں کے نیچے آیا وہ کتنا نرم تھا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے نشان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اے کاش ہم بھی وہ سینہ، وہ دل کہیں سے لے آئیں، ہمارے دل میں بھی حضور علیہ السلام کے جلوے بس جائیں، اور حضور کا نقش پا یہاں بھی
گھر کر جائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ الکریم بقیہ اشعار کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، باز آئے ہند بد اختر سے ہم، گردن تسلیم خم کرنے کے ساتھ، گردن تسلیم خم کرنے کے ساتھ، پھینکتے ہیں بار عصیاں سر سے ہم، پھینکتے ہیں بار عصیاں سر سے ہم، ہاں پھینکتے ہیں بار عصیاں سر سے ہم، جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، گور کی شب تار ہے پر خوف کیا، گور کی شب تار ہے پر خوف کیا، لو لگائے ہیں رخ انور سے ہم، لو لگائے ہیں رخ انور سے ہم، ہاں لو لگائے ہیں رخ انور سے ہم، جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، دیکھ لینا سب مرادیں مل گئیں، دیکھ لینا سب مرادیں مل گئیں، کب جب لپٹ کر روئے ان کے در سے ہم، جب لپٹ کر روئے ان کے در سے ہم، جب لپٹ کر روئے ان کے در سے ہم، جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، کیا بندھا ہم کو خدا جانے خیال، کیا بندھا ہم کو خدا جانے خیال، آنکھیں ملتے ہیں جو ہر پتھر سے ہم، آنکھیں ملتے ہیں جو ہر پتھر سے ہم، آنکھیں ملتے ہیں جو ہر پتھر سے ہم، جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم، جانے والے چل دیے کب کے حسن، جانے والے چل دیے کب کے حسن، پھر رہے ہیں ایک بس مستر سے ہم، پھر رہے ہیں ایک بس مضطر سے ہم، پھر رہے ہیں ایک بس مضطر سے ہم، پھر رہے ہیں ایک بس مضطر سے ہم۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت اور تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید کچھ اشعار کلام جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم اس کے سنے، اور بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں، گردن تسلیم خم کرنے کے ساتھ، گردن تسلیم خم کرنے کے ساتھ، پھینکتے ہیں بار عصیاں سر سے ہم۔ بڑی خوبصورت بات، بڑی گہری بات۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے حضور علیہ السلام کے سامنے، حضور کی بارگاہ میں اپنی گردن،
اپنا سر خم کر دیا. خم کرنا یعنی جھکانا. اردو میں کہا جاتا ہے نا سر تسلیم خم کرنا. مراد ہوتی ہے کسی کی بات مان لینا, کسی کے آگے جھک جانا. کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے جب ہم نے گردن تسلیم خم کی نا, تو صرف گردن ہی نہیں جھکائی, بلکہ پتہ ہے کیا ہوا, ایک اور فائدہ بھی ہوا. وہ فائدہ کیا ہے وہ اگلے مصرے میں ہے. کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملا ہمیں, پھینکتے ہیں بار عصیاں سر سے ہم. بار عصیاں یعنی گناہوں کا بوجھ جو ہمارے سر پہ پڑا تھا, یہ جو بوجھ تھا نا حضور کے در پہ جھکتے ہی سارا بوجھ بھی گر گیا. حضور کے صدقے سارے گناہ معاف ہو گئے. اور حضور کے دربار میں جو آتا ہے, جو ان کا ہو جاتا ہے, پھر ان کے صدقے اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں گور کی شب تار ہے پر خوف کیا. گور کی شب تار ہے پر خوف کیا, لو لگائے ہیں رخ انور سے ہم. گور یعنی قبر, شب یعنی رات, تار یعنی اندھیری تاریک. قبر کی رات اندھیری ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن خوف کیا, ڈر کیسا. ہم نے تو رخ انور, رخ پرنور, رخ مصطفیٰ, چہرہ مصطفیٰ سے, رخ یعنی چہرہ, ہم نے حضور علیہ السلام کے مبارک رخ سے لو لگائی ہے. لو لگانا یعنی تعلق جوڑنا. ہم نے اس مبارک روشن روشن چہرے سے اپنا کنیکشن بلڈ کر لیا ہے, تعلق جوڑ لیا ہے. تو جب کنیکشن جڑاؤ تو لائٹ بھی جلتی ہے اور پھر روشنی بھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہمارا کنیکشن ٹوٹا ہوا نہیں ہے. قبر میں بھی جائیں گے انشاءاللہ رب کے کرم سے, حضور علیہ السلام کے صدقے ہماری تاریک قبر کو حضور جگمگائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے لو لگائی ہے رخ انور سے ہم. اگلے شعر میں کہتے ہیں دیکھ لینا سب مرادیں مل گئیں. دیکھ لینا سب مرادیں مل گئیں جب لپٹ کر روئے ان کے در سے ہم. بچہ بھی ہوتا ہے نا, ماں سے لپٹتا ہے تو ماں بھی اس کی بات مان لیتی ہے, کام کر دیتی ہے. تو یقیناً حضور علیہ السلام ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ بھی وہ ہے کہ جب ان کے در سے کوئی لپٹتا ہے نا, پھر چاہے دنیا ہو, چاہے آخرت ہو, چاہے محشر ہو, مرادیں مل جاتی ہیں. جو چاہتے ہیں وہ مراد پوری ہوتی ہے, اور حضور اپنے غلاموں کو مایوس نہیں فرماتے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت انداز ہے مولانا حسن رضا کا. اور یہ کلام آپ نوٹ کریں کتنی چھوٹی بحر ہے, زیادہ لمبی بحر نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے مصرے ہیں, لیکن کیسی کمال کی لائنز ہیں, مزہ آتا ہے. یہ ہوتا ہے کامل بھرپور شاعر کا انداز کہ اس کا ایک ایک شعر معنویت سے بھرپور ہوتا ہے. جب بندہ اس شعر کو کھولتا ہے نا تو لگتا ہے کہ جیسے ایک نور اور عشق کے سمندر میں تیراکی کر رہا ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں کیا بندھا ہم کو خدا جانے خیال, کیا بندھا ہم کو خدا جانے خیال, آنکھیں ملتے ہیں جو ہر پتھر سے ہم. مدینے پہنچ کر کہہ رہے پتہ نہیں ہمیں کیا ہوا, کیا خیال آیا کہ ہم حضور علیہ السلام کے در کے ہر پتھر سے آنکھیں ملنے لگے. اب یہ آنکھ جو ہے نا بڑی نازک ہوتی ہے, آنکھ سے پتھر کو دور ہی رکھا جاتا ہے, لیکن جو پتھر حضور کے در کا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ہو, پھر وہ ہماری آنکھیں تو نہ پھوڑے. وہ کیسے آنکھیں پھوڑے گا, وہ تو بلکہ ہماری آنکھوں کی روشنی اور بڑھائے گا. ایک عاشق کے لیے تو یہی ایمان ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بس پھر ہم لگ گئے حضور کے دربار کے پتھروں سے آنکھیں ملتے رہے, اور پتہ نہیں ہمیں کیا خیال آیا. ایک عشق کا انداز ہے اور ایک بتانے کا انداز ہے. بندہ کہیں جاتا ہے, بعد میں آتا ہے تو اپنی سٹوری سناتا ہے نا, پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے یوں بھی کیا, میں نے یوں بھی کیا, میں نے یوں بھی کیا. تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ کیا بندہ ہم کو خدا جانے خیال, کیا خیال آیا ہمیں کہ آنکھیں ملتے ہیں جو ہر پتھر سے ہم اپنے محبوب کے در کے پتھروں سے آنکھیں ملنے لگے, اور محبوب نے بھی ہماری آنکھوں کی روشنی یقیناً بڑھائی. اور یہ بزرگ تو ایسے فیض پاتے رہے, اللہ ہمیں بھی عطا کرے. آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں جانے والے چل دیے کب کے حسن, جانے والے چل دیے کب کے حسن, پھر رہے ہیں ایک بس مستر سے ہم. مستر یعنی پریشان. یہاں جانے والے سے مراد یوں لگتا ہے کہ مدینے جانے والوں کی بات ہو رہی ہے, جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور کہیں پہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ, لے رضا سب چلے مدینے کو, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. تو یہ اسی طرح کا ایک بڑا پیارا مضمون ہے, اور یہ ہے بھی مقطع, وہ بھی اعلیٰ حضرت کے مقطع ہیں. تو چونکہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں علامہ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑا خانوادہ ہے یہ,
تو تھاٹس بھی ملتے ہیں، خیالات بھی ملتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان کی زندگی تھی مدینے کے گرد گھومتی ہوئی، ہمارے دماغ میں تو دنیا ہی بسی ہوئی، یہ تھے دین والے، یہ تھے مدینے والے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جانے والے چل دیے کب کے حسن، پھر رہے ہیں ایک بس مستر سے ہم۔ اور انہی کا ایک اور شعر ہے جو حضور علیہ السلام سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے سلام میں، مولانا حسن رضا، بلوا کے اپنے در پر پھر مجھ کو دیجئے عزت، پھرتا ہوں خوار در در تم پر سلام ہر دم۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یا تو یہ مدینے کی طرف چل رہے ہیں، یا مدینے کے خیالوں میں ہیں، یا مدینے کی بے قراری انہیں تڑپا رہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے جذبات عطا کرے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا